بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عورتیں صلاۃ تسبیح کا طریقہ سیکھ لیں۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ اگر صلاۃ تسبیح کے رکوع میں یا سجدہ میں تسبیحات کم یا زیادہ پڑھ لی جائیں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، صلاۃ تسبیح نفل نماز کی ایک قسم ہے جس میں ایک تشہد یا 2 سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ تسبیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بکثرت تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کے بھی استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ صلاۃ تسبیح بڑی اہم و اجر و عظیم ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کہ میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کہ میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں، یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ تسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعے کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کا طریقہ سکھایا۔ احادیث میں اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے آئے ہیں۔ ان میں جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نیت کریں، 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ کہ سبحانک اللہم پڑھے، ولا الہ غیرک تک، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت کے پڑھنے کے بعد اور رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئیں۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، صرف سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور پھر ہر رکن میں 10-10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر صلاۃ تسبیح کی نماز میں کسی ایک رکن میں تسبیحات پڑھنا بھول گئے تو اگلے رکن میں قضا کر لے۔ مثلاً رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو اسے قومے میں ادا نہ کرے بلکہ سجدے میں ادا کرے، اور پہلے سجدے کی بھولی ہوئی تسبیحات سجدوں کے درمیانی جلسے میں قضا نہ کرے بلکہ دوسرے سجدے میں جا کر قضا کرے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ دن اور رات میں جب چاہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ فتاوی ہندیہ میں مضمرات کے حوالے سے ہے کہ صلاۃ تسبیح ظہر سے پہلے پڑھی جائے۔ صلاۃ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی، رد کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ صلاۃ تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔